بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی کا سفر، ان کی اپنی زبانی، ایپیسوڈ نمبر 6۔ 1988 میں مدرسہ سے فارغ تحصیل ہو گیا۔ قرآن حفظ کرنے کے علاوہ احادیث پڑھی اور درس نظامی کا کورس بھی کیا۔ اس کے نتیجے میں فارسی اور عربی پر بڑی حد تک عبور حاصل ہو گیا۔ پہلی ملازمت 1993 میں پنجاب کے محکمہ اوقاف میں کی۔ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھایا کرتا تھا۔ یہ ملازمت اب ختم ہو چکی ہے۔ جب ملازمت ختم ہوئی تو میری تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ تھی۔ اب یتیم خانہ روڈ لاہور کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب ہوں، جہاں سے مجھے 15,000 روپے ماہانہ مشاہرہ ملتا ہے۔ برسر روزگار ہوتے ہی میری شادی ہو گئی۔ یہ تقریباً 24-25 برس پرانی بات ہے۔ میری شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی۔ یہ وہی چچا ہے جنہوں نے بچپن میں مجھے نصیحت دینے کے لیے مویشیوں کی رسیاں کھول لی تھی۔ رشتہ والد صاحب نے پسند کیا تھا۔ میرے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اولاد کو بھی اپنے نقش قدم پر چلایا۔ بڑے بیٹے محمد سعد بن خادم حسین کی عمر 23 برس کے لگ بھگ ہے۔ محمد سعد اور چھوٹا بیٹا محمد انس دونوں حافظ قرآن اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ مدرسہ میں پڑھائی کے دوران ہی میں علامہ اقبال کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ ان دنوں میرے زیر مطالعہ غیر نصابی کتب میں اقبال کا فارسی مجموعہ کلام سر فہرست۔ میں نے کلیات اقبال 1983 میں خرید لی تھی، یعنی 9 عمری سے ہی میں نے اس قلندر شاعر کے افکار کا مطالعہ شروع۔ آپ یوں کہیں کہ اقبال کی روح نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ اگرچہ میں نے فارسی مدرسہ میں نہ پڑھی تھی، لیکن علامہ اقبال فارسی کے کلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کے لیے مجھے فارسی کی بہت سی ڈکشنریاں خریدنی۔ بعد ازاں علامہ اقبال کے مرشد مولانا روم علیہم الرحمہ کو بھی پڑھا۔ ان کا بیشتر کلام از بر کر لیا۔ علامہ اقبال مولانا روم علیہم الرحمہ کو اپنا پیر و مرشد قرار دیتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ترجمہ: میں مولانا روم علیہم الرحمہ کے میں خانے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ میں لایا ہوں جس کی مستی کے آگے انگور کی شراب کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جس کی مستی کے آگے انگور کی شراب کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حافظ شیرازی اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی علیہم الرحمہ کی شاعری بھی میں نے پڑھ رکھی ہے۔ اگر اردو کے شعراء کی بات کی جائے تو اکبر اعلیٰ آباد کی شاعری مجھ کو پسند آئی۔ ان کے زمانے میں ایک تھانے دار نے اپنی کوٹھی بنائی تھی۔ اس حوالے سے ہونے والی تقریب میں اکبر اعلیٰ آباد کو بھی بلایا گیا۔ تھانے دار کا اصرار تھا کہ نئی کوٹھی پر بھی ایک شعر ہو جائے۔ اکبر اعلیٰ آباد نے کہا، رہنے دیں، آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے۔ اصرار بڑھا، انہوں نے یہ شعر سنا دی۔ ارشاد: یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پر اترا رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پر اترا رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگھو تو خون غریباں کی بو آ رہی۔ اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگھو تو خون غریباں کی بو آ رہی۔